الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جنازے کے احکام و مسائل اس عنوان کے تحت باتیں بیان ہو رہی ہیں۔ آج کے درس کی ابتدا اس عنوان سے ہوتی ہے کہ نماز جنازہ کا مسنون طریقہ۔ نماز جنازہ کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے جنازے میں 4 تکبیریں کہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک قبر کے پاس آئے، صفحے درست کی اور جنازے میں 4 تکبیرات کہیں۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں آئی۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ عام طور پر جنازے پر 4 تکبیریں کہتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے 5 تکبیریں کہیں اور میں نے اس کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کیا کرتے تھے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، 957 نمبر پر آئی ہے۔ اب ہر تکبیر کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ پہلی تکبیر یعنی تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھ اٹھائیں، یعنی رفع الیدین جیسے کیا جاتا ہے اس طرح سے رفع الیدین کریں۔ ہر نماز میں پہلی تکبیر میں ہر ایک کے ہاں رفع الیدین ہے۔ کان نہیں چھونا ہے، ٹھیک ہے، اور کندھے اور کان کے لو کے برابر اللہ اکبر کہہ کے رفع الیدین کرے، یہی طریقہ ہے۔ اور پھر ہاتھوں کو سینے پر باندھ لیں اس طرح۔ اور یہ تمام باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، کئی مرتبہ نماز کے مسائل میں بار بار یہ چیزیں آ چکی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیثیں اس سلسلے میں آئی ہیں، وضع یدہ الیسریٰ یمنی علی الیسریٰ علی صدرہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا داہنا ہاتھ بائیں پر رکھتے تھے سینے پر، تو یہ اس بات کی دلیل ہے۔ پھر دعائے استفتاح پڑھیں۔ یاد رکھیں، بہت سے اہل علم نے کہا ہے کہ دعائے استفتاح یعنی سبحانک اللہم وبحمدک یا اللہم باعد بینی و بین خطایایا، یہ تمام نماز جنازہ میں ثابت نہیں، لیکن کتاب ھذا کے مصنف کہتے ہیں یہ بھی نماز کا حصہ ہے، اور کسی بھی صریح و صحیح حدیث میں اس سے منع نہیں کیا گیا ہے کہ ہم نہیں پڑھ سکتے۔ دونوں طرف باتیں ہو گئیں، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، نہیں پڑھتا ہے تو بھی اہل علم کے اقوال اس طرف بھی ہیں۔ تاہم بعض احباب نے ثنا کے الفاظ میں وجل ثناؤک کا اضافہ کر دیا ہے، یہ الفاظ ثابت نہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک میں وجل ثناؤک جنازے میں اتنا بڑھا دیں، تو یہ چیز کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں۔ تکبیر تحریمہ کے بعد اگر آپ ثنا پڑھتے ہیں تو، نہیں پڑھتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ فاتحہ پڑھیں۔ بعض لوگوں نے نماز جنازہ سے سورہ فاتحہ کا تعلق ہی ختم کر دیا۔ عام نماز کے حوالے سے تو وہ محض امام کے پیچھے، اگرچہ عملاً انفرادی نماز میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنے کا انکار کرتے ہیں، لیکن نماز جنازہ میں تو سرے سے سورہ فاتحہ کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں، جبکہ احادیث میں کثرت کے ساتھ اس کا تذکرہ ہے۔ عام نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے فرضیت کے دلائل کافی ہیں، جن میں ایک حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ اور کچھ روایتوں میں ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے، فرض نماز ہو یا
کوئی بھی نماز اور اس میں سورہ فاتحہ ام الکتاب نہیں پڑھا، فہی خداج فہی خداج فہی خداج، اللہ کے رسول نے کہا اس کی نماز نامکمل ہے، اس کے نماز میں نقص رہ گیا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوئی بات کہ نماز جنازہ میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، اس کو بھی نماز کہتے ہیں۔ آئیے کچھ دلائل۔ سیدنا ابو امامہ بن سہل بن حنیف یا حنیف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ میں سنت طریقہ یہ ہے کہ تو سوائے تکبیر اولیٰ کے اور کسی تکبیر میں قرات نہ کر۔ یہ حدیث صحیح ہے، المنتقى ابن الجارود میں آئی ہوئی ہے 540 پر، وہ اسناد ہو صحیح۔ تو تکبیر اولیٰ، تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد قرات کرنی، اور قرات کریں گے تو سورہ فاتحہ اس میں سب سے اولیٰ ہے۔ طلحہ بن عبداللہ بن عوف رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے عبداللہ بن عباس کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی، انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی، بعد میں فرمایا میں نے اس لیے جہرن قرات کی تاکہ تم جان لو کہ یہ سنت ہے، یعنی سورہ فاتحہ کا پڑھنا سنت ہے نماز جنازہ۔ یہ حدیث بخاری شریف میں آئی ہے 1335 پر۔ طلحہ بن عبداللہ بن عوف رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی تو انہوں نے سورہ فاتحہ اور ایک سورت بلند آواز سے پڑھی، یہاں تک کہ ہمیں قرات سنائی۔ جب فارغ ہوئے تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اس کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا یہ سنت اور حق ہے۔ جب کوئی صحابی اس طرح کہے یہ سنت ہے اور حق ہے تو یہ مرفوع کے حکم میں ہوتا ہے، وہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، کیونکہ صحابہ کرام اپنی طرف سے یہ نہیں کہہ سکتے یہ سنت ہے، ان کا یہ کہنا یہ سنت ہے اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہیں اس طرح۔ یہ نسائی شریف کی حدیث ہے 1989 اور 1990 پر آئی ہے، صحیح حدیث ہے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نماز جنازہ کا سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلی تکبیر میں سورہ فاتحہ آہستہ آواز میں پڑھیں، پھر 3 تکبیریں کہیں اور آخر پر سلام پھیر دیں۔ یہ بھی نسائی کی حدیث 1991 پر آئی ہے، المنتقى ابن الجارود میں 540 پر آئی ہے، صحیح حدیث ہے۔ اسے یہ معلوم ہوا کہ اصل تو سورہ فاتحہ آہستہ ہی پڑھنا ہے، لیکن تعلیم کے لیے تاکہ لوگ جان جائیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے، کبھی کبھار جہر سے بھی پڑھے تو صحابہ کرام کا ایسا عمل رہا ہے، لہذا اس میں کوئی حرج نہیں۔ ابو امامہ بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابی رسول نے فرمایا نماز جنازہ کا سنت طریقہ یہ ہے کہ امام پہلی تکبیر کہے، پھر سورہ فاتحہ دل میں پڑھے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر باقی تکبیرات میں میت کے لیے خلوص دل سے دعا کرے اور پہلی تکبیر کے علاوہ کسی تکبیر میں بھی تلاوت نہ کرے، پھر آہستہ آواز سے سلام پھیر دے۔ یہ حدیث بیہقی سنن کبریٰ میں ہے 6959 نمبر کی، المنتقى ابن الجارود میں 540 پر ہے اور اسناد صحیح۔ اس کے اندر مکمل نماز کا طریقہ یعنی نماز جنازہ کہا گیا کہ پہلی تکبیر کے بعد قرات کریں گے سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ، اور دوسری تکبیر کے بعد درود شریف، تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے خلوص سے دعا جو انشاءاللہ آگے آئیں گی، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھر۔ سلام دیگر نمازوں میں جیسے سلام بلند آواز سے پڑھتے ہیں آہستہ سے کہیں، یہی سنت طریقہ ہے۔ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ علماء احناف کی نظر میں، احناف کے ہاں سورہ فاتحہ کی قرات نماز جنازہ میں مطلق نہیں ہے۔ دیگر نمازوں میں تو امام صاحب پڑھیں گے، مقتدی حضرات نہیں پڑھیں گے۔ انفرادی طور پر کوئی پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ پڑھے گا، لیکن جماعت سے پڑھ رہا ہے تو پیچھے جو مقتدی ہیں وہ نہیں پڑھیں گے، امام صاحب پڑھیں گے۔ لیکن نماز جنازہ میں نہ امام کو پڑھنا ہے نہ مقتدی کو پڑھنا ہے، مکمل ختم۔ لیکن انصاف پسند اور محققین علماء احناف نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا اعتراف کیا ہے۔ حنفی عالم عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہی اولا ہے،
اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے یہ ثابت ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کی قرات کرنا سنت ہے، اس لیے کہ یہ تمام دعاؤں سے بہتر اور جامع ہے۔ ان کی کتاب حجت اللہ البالغہ جلد 2 صفحہ 36 پر یہ بات ہے۔ مذکورہ بالا صحیح احادیث و آثار اور اکابر علماء احناف کے فتاوی سے معلوم ہو گیا ہے کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور ائمہ دین کا طریقہ اور معمول ہے کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے۔ اس کا انکار کرنا یا اسے مکروہ کہنا صحیح اور درست نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ یہ یاد رکھیں کہ جن لوگوں نے یوں کہا کہ ثنا کی ممانعت نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثنا پڑھنے کی کوئی دلیل بھی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں ثنا پڑھی ہو۔ بس وہی عام حکم لیا گیا، جیسے عام نماز میں ثنا پھر سورہ فاتحہ پھر کوئی سورہ پڑھتے ہیں، ایسے کہا۔ لہذا اس میں گنجائش ہے، اگر کوئی ثنا پڑھنا چاہے تو پڑھ لے سورہ فاتحہ، لیکن کمپلسری ہے، اور اس کے بعد کوئی سورہ ملا لے۔ اس کے علاوہ پہلی تکبیر کے بعد کوئی قرات نہیں، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف وہی پڑھنا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد الی آخر، یعنی جس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ اور دوسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا، معروف دعا میں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، اس طرح مکمل جو دعا ہے پڑھ لیں۔ اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دیں۔ سلام بعض روایتوں سے ثابت ہے کہ ایک طرف بھی پھیرا جا سکتا ہے، گرچہ کہ سنت طریقہ دونوں طرف ہے۔ کچھ لوگ شدت اختیار کرتے، کہتے ایک طرف پھیرنا سنت ہے، دو طرف ثابت نہیں۔ بات ایسی نہیں، دونوں طرف پھیرنا یہ سنت ہے، ایک طرف پھیرنا جائز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ مختصر سا طریقہ تھا جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا، انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق دے، اور ہر طرح کی بدعات و خرافات سے ہمیں اور جمیع مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔